السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ استغفار کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک آدمی، اس کی پریشانی بہت زیادہ تھی۔ بظاہر انسان لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ بہت ساری پریشانیوں کو اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے دوست احباب دکھنے میں تو ایسے لگتے ہوں گے جیسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طرح ایڈجسٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل اچھا گھرانہ ہے، ہنستے مسکراتے رہنے والے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی کا واقعہ ہے۔ بظاہر کہیں پر بھی اسے دیکھ لیا جائے تو یوں فیل ہوگا کہ اس بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر سے اسے ہزاروں پریشانیوں کا سامنا تھا، اور ایسی پریشانیاں اس کی تھی کہ اس کے بزنس میں لاس ہو رہا تھا، اس کے گھر کے اندر بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کی بیٹی کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر فاقے آنا شروع ہو گئے، اور بزنس کا تو میں نے کہا کہ دن بدن پیچھے کی طرف ہی جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ بزنس آگے کی طرف بڑھتا اور زیادہ قرضوں کے نیچے آ رہا تھا۔ مجبور ہو چکا تھا کہ کبھی کس سے پیسے پکڑ، کبھی کس سے پیسے پکڑ، بزنس کے نام پر لوگ بھی پیسے دیتے گئے، آخر کب تک، لیکن وہ پریشانی اس کی بڑھتی گئی، قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا، اتنے زیادہ پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑا۔ آخر تھک ہار کر ایک مرتبہ وہ گھر پہ ایسے ہی لیٹے اسے یاد آیا کہ میں نے اللہ کو کتنا منایا ہے، اللہ کا دروازہ میں نے کتنا کھٹکھٹایا ہے، لوگوں کے دروازے تو میں نے بہت کھٹکھٹا لیے، سوائے قرض کے، سوائے ذلت و رسوائی کے، سوائے ان چیزوں کے مجھے اور کچھ نہیں ملا دنیا کے دروازوں سے۔ آج اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اسی وقت اٹھتا ہے، اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے، تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز، صلاۃ التہجد، صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ میں نے تجھے بھلایا ہوا تھا، میں دنیا کے پیچھے لگا ہوا تھا، دنیا کے پیچھے مگن تھا، مجھے نقصان ہوتا گیا، پھر بھی میں نے دنیا پر امید رکھی، تجھے بھلا دیا، آج تیرے در پر آیا ہوں، آج تجھ سے مانگنے آیا ہوں، تو سارے جہانوں کا اللہ ہے، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو کافروں کو بھی دیتا ہے، تو منافقوں کو بھی دیتے ہے، جو تیرے نافرمان ہے تو ان کو بھی دیتے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے مغفرت طلب کرنے آیا ہوں، تجھ سے مانگنے آیا ہوں۔ گڑ گڑا کر رونے لگا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، روتے روتے اس کی ہچکیاں بھرنے لگیں۔ وہ جو مسجد کے مؤذن تھے وہ پریشان ہو کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے بندے خیر تو ہے، اٹھا اور اٹھ کر کہا کہ بس جی بھر آیا تھا، اللہ کے سامنے رو لیا، جی کو ہلکا کر لیا، کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سولو فرما دیں گے، حل فرما دیں گے۔ تو اس مؤذن نے کہا کہ میں چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دوں، آپ کی پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی؟ تو وہ کہنے لگا جی بالکل بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، مغفرت طلب کرنا شروع کر دیں، ہر وقت زبان سے استغفر اللہ، اس سے تر و تازہ رہے، پھر دیکھیں کس طرح کمال ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کو معجزے عطا فرمائے، اس کا بزنس دوبارہ پیروں پر کھڑا ہو گیا، اس کی بیٹی صحت یاب ہوگی، گھر کے معاملات سارے کے سارے درست ہو گئے، جتنے بھی قرض تھے قرضوں کی ادائیگی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بجا فرمایا ہے کہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات مدد فرماتی ہے استغفار کرنے والوں کے لیے، کس چیز کے ذریعے سے؟ مال و دولت کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے۔
بندہ استغفار کرنے والا تو بنے، اللہ سے مانگنے والا تو ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا تو بنے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا تو بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں، سب کو عطا فرماتے ہیں۔ آج کچھ دوست احباب ماؤں بہنوں کی آج کمنٹس آئے ہیں اور خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ ان کے شوہر ان کے گھر بار کے لیے دعا کریں، اور کچھ نے جو ہے وہ اپنے لیے دعاؤں کا کہا ہے۔ سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، سب کے شوہروں کو اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے دوست احباب مائیں بہنیں بزرگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام مرادیں پوری فرمائے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے اندر برکت وسعت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔